اس زیارت کے جملوں کی تشریح کروں جو میرے چھٹے امام نے حضرت عباس کی زیارت تعلیم دی۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کا مقام قیامت میں ایسا ہوگا کہ سارے شہداء اس مقام کو دیکھ کر رش کھائیں گے۔ کیا کیا عباس نے؟ کہاں پہنچ گئے حضرت عباس؟ عزیزان محترم، آیت اللہ قاضی بیان کرتے ہیں کہ جو کربلا جایا کرے پہلے حضرت عباس کی زری کی زیارت کرے اور پھر اجازت لے اور پھر حسین کی زیارت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ سردار ہے، علمدار ہے، اس سے بغیر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں مدینہ پہنچا نا، اور جب بشیر نے کہا کہ حسین کربلا میں مارے گئے، تو وہ ایک ماں آئی، اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھا؟ عباس کے ہوتے ہوئے نہیں، عباس پہلے گئے ہیں میری بیوی، پھر حسین۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں رات کو پہنچا کربلا اور غازی عباس کے حرم پہنچا تو دروازہ بند تھا، رات ہو چکی تھی۔ میں چلا گیا، سو گیا آرام کرنے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہوں اور وہاں پر رسول خدا تشریف فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ ایسے میں ایک جوان آیا اور رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ، حضرت عباس نے ایک بچے کی شفاعت مانگی ہے، اس کی صحت مانگی ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اس بچے کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس جوان کا وقت پورا ہو گیا۔ وہ جوان چلا گیا، جوان پھر آیا، کہا یا رسول اللہ، غازی عباس نے پھر فرمایا کہ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تیسری دفعہ حضرت عباس خدا گئے۔ کس عالم میں آئے؟ کہا دونوں بازو قلم، آنکھوں میں تیر۔ کہا یا رسول اللہ، خدا آپ کو اس کا جب، خدا آپ کو، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، ہم پر نگاہ کیجئے، ہماری مجلس میں آئیے، ہم خطا کار ہیں، میں گناہ گار ہوں مولا، میں اس قابل نہیں آپ کے چچا کا غم پڑھوں، لیکن آپ آتے ہیں نا، آج آپ آئیے، جمعے کا دن ہے، آپ کے ظہور کا دن ہے مولا، آئیے ہماری مجلس میں، آئیے رونق بخشیے، ہمارے پرسے کو قبول کیجئے۔ ہاں آزادارہ محترم، حضرت عباس نے کیا کہا، یا رسول اللہ، میرا نام باب الحوائج کیوں ہے؟ کیوں ہے کہ میں لوگوں کی حاجتیں پورا کروں، یا اس بچے کو خدا کی بارگاہ سے زندگی دلا دے، یا میرا نام ہٹا دے؟ رسول خدا نے کہا علی میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ وہ عالم کہتا ہے میری آنکھ کھلی، میں دوڑتا ہوا حرم گیا، میں نے خادم سے کہا خادم حرم میں کوئی ہے؟ کہا نہیں خالی ہے۔ نہیں، کہا کوئی ہے؟ کہا ہاں، نجف کا جو قبیلہ ہے نا سب سے بڑا، اس کا جو رئیس ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ شدید علیل ہے، اس کی ماں رات سے حرم میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ، کہا دروازہ کھول، کہا دروازہ کھلا، میں گیا، میں نے کہا یا اے بی بی جا، اٹھ جا، عباس نے تیرا بیٹا تجھے دے دیا۔ اللہ، یہ باب الحوائج ہے، یہ حاجتوں کا دروازہ ہے۔ ہاں زیادہ روز عاشورہ کچھ حاجتیں عباس کی خدمت میں آئی۔ جنگ کی اجازت تو نہیں ملی عباس کو، نہیں ملی۔ زہیر ابن کین روز عاشورہ حضرت عباس جب باقی جنگ کرتے تھے نا تو حضرت عباس دشمن کے لشکر کو دور کرتے تھے، دور کرتے۔ ایسے میں زہیر ابن کین عباس کے پاس پہنچے، کہا عباس ایک بات کہوں؟ کہا یہ وقت نہیں ہے بات کا۔
کہا نہیں، آپ کے بابا کی بات یاد آ گئی۔ حضرت عباس رک گئے، کہا بابا کا نام لیا ہے تو بولو۔ کہا آپ جانتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا؟ کہا آج وہی دن ہے جس کے لیے مانگا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں زہیر تو مجھے تیش دلاتا ہے، ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئی اور ایک وار کیا کہ دشمنوں کی گردنیں اڑتی ہوئی نظر آئی، مگر عباس کو اجازت نہ ملی۔ اجازت